کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اصحاب کہف اور ان کے کتے کا واقعہ مختصر، 7 نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نوجوان ایمان کو بچانے کی اجتماعی فکر اس کو لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایمان کو بچانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ظالم حکومت سے مقابلہ کرتے ہوئے یا ظالم حکومت سے پالا چکے ان کا پڑا، تو ظالم حکومت سے بچتے ہوئے وہ ایک پہاڑ کا سہارا لیتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ 300 سے زائد سال ان کو چین کی نیند، آرام کی نیند، سکون کی نیند اور راحت کی نیند سلا دیتا ہے، اور ان کا وفادار کتا ان کی وفاداری میں جو ان کے پیچھے پیچھے چلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ کتا جس کے ناپاک ہونے پر اتفاق، جس کا ناپاک ہونا متفق علیہ، اور یہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو علی اختلاف الاقوال 3 مرتبہ سے لے کر 7 اور 3 مرتبہ سے لے کر 8 مرتبہ تک دھونے کا اختلاف۔ یہ کتا اللہ تعالیٰ اس کی وفاداری سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو جزء قرآن بنا کر اب نازل فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا جز بن گیا، جو حافظوں کے سینوں میں، قاریوں کی زبانوں پر، لوح محفوظ کے اوراق پر ہمیشہ کے لیے ثبت اور محفوظ ہو گیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، تو یہاں بوقت تلاوت اس قلب پر ہم کو ہر پر 10 نیکی ملے گی۔ بوقت تلاوت یہ نہیں کہ قلب کی تسبیح لے کر بیٹھ جائے، کہ مولانا نے کہا کہ بھئی قلب بولنے پر اللہ ہر پر 30 نیکی دے گا، تو چلو قلب کی تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح القلب، جیسا تسبیح النمل۔ تو یہ بے وقوفی نہیں کرنا ہے۔ قرآن ہم کو دعوت فکر دے رہا ہے، ہمارے لیے درس عبرت۔ اس واقعے سے ہم کو جو سبق ملے گا وہ یہ، اجتماعی فکر کرنے والوں کو اللہ نوازتا ہے، اجتماعی فکر کرنے والوں کی مقبولیت، محبوبیت اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتی ہے۔ تو امام بخاری نے عقائد حقہ، عقائد صحیحہ کو بچانے کی اجتماعی فکر فرمائی، اور احادیث صحیحہ کا یہ مجموعہ یہ امت کے سامنے لائے، لہذا یہ ان کی بہت بڑی خدمت، اور اسی خدمت کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ ختم بخاری میں اللہ نے یہ برکت رکھی کہ ختم بخاری کے موقع پر کی جانے والی دعاؤں کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور سب سے آخری وجہ بیان کر دوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی آزمائش کے دور سے گزرے ہیں، اور ان کے وقت میں 2 بڑے فتنے، جیسا کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ زور پکڑے ہوئے تھا، بنو عباسیہ کی یہ حکومت، اور حکومت کا ظالم حکمراں معتصم باللہ، میں اس کو خلیفہ نہیں کہوں گا، یہ ظالم حکمراں تھا
معتصم باللہ، مائل الی الاعتزال، وہ اعتزال کی طرف مائل تھا، اور ارباب حکومت معتزلی، لہذا خلق قرآن کے مسئلے نے زور اٹھایا۔ معتزلہ ابھی آئے گا، معتزلہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، مطلقاً اللہ کی صفات کا انکار، اور قرآن پاک کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محض اپنے ذاتی کمال کی بنیاد پر اتارا ہے، محض ذاتی کمال، یہ ان کے الفاظ معتزلہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو ایجاد کیا ہے وہ محض اپنے کمال ذاتی کی وجہ سے، تو یہ قرآن یہ منزل من اللہ نہیں، یہ ایجاد من اللہ ہے، یہ اللہ کا ایجاد کردہ ہے، یہ معتزلہ مانتے ہیں۔ اور اس معنی کر کے وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن مخلوق ہے، چونکہ یہ اللہ کی صفت کلام نہیں، اللہ کی صفت کلام کا یہ مظہر نہیں، لہذا یہ تو مخلوق ہے، القرآن مخلوق۔ اب جب اس فتنے نے سر اٹھایا تو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے عمومی اجتماعی قوم کو بچانے کی فکر کی، اجتماعی فکر قوم کو بچانے کی، اور اس فکر کا اظہار کرتے ہوئے امام احمد نے اعلان فرمایا کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، یہ قرآن اللہ کی صفت کلام کا ہے مظہر، لہذا جو قرآن حافظوں کے سینوں میں ہے، جو قرآن قرہ حضرات کے سینوں میں ہے، اور جو قرآن لوح محفوظ کے اوراق میں ہے، وہ ہے قدیم، وہ ہے غیر مخلوق۔ لیکن پھر حافظ کی زبان پر آنے والا یہ قرآن یا الفاظ قرآن، قاری کی زبان پر بوقت تلاوت آنے والے یہ الفاظ قرآن، یہ ہے حادث۔ امام احمد نے تفریق کو پیدا فرمایا بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ بے حافظ کے سینے میں جو قرآن ہے وہ ہے غیر مخلوق، لیکن اب اس کی تعبیر جب وہ اپنی زبان سے کرے گا، اس کا اظہار بوقت تلاوت بوقت قرات اپنی زبان سے کرے گا، تو یہ الفاظ یہ بن جائیں گے حادث، یہ الفاظ بن جائیں گے مخلوق۔ لیکن ظالم بادشاہ، ظالم حکمراں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ ایک ہی بات پر اڑے رہے کہ آپ یہ اعلان کرو کہ القرآن مخلوق، کہ بھائی قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد ڈٹ گئے، لہذا آزمائش کا دور اب شروع، میں نے آپ کو بتلایا ہے آزمائش کا دور شروع ہوا، اور سخت ترین آزمائش، 4 جلادوں کو متعین کیا، علی السبع، امام احمد کی پشت کو ننگا کر کے ہر جلاد 25 کوڑے تازہ دم لگاتا رہے، اور یہ سلسلہ چل پڑا۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھنڈی کا موسم ہو، پشت ہماری ننگی ہو، اور کوئی کوڑے جو ہے وہ ہمارے بدن پر مار رہا ہو، تو ہم پر کیا گزرے گی؟ امام احمد چٹان بن کر اس عقیدے پر جمے رہے، اور عزم مصمم کر لیا، چاہے یہ جان آفری کے حوالے کیوں نہ کرنا پڑے، مجھے موت کے منہ میں کیوں نہ جانا پڑے، لیکن میں ٹس سے مس نہیں ہوں گا، اور اڑ گئے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بھی
بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا۔ امام شافعی اب تعویل سے کام لیتے ہیں اور چاروں انگلیوں کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ حاجت تورات وحاجت زبور وحاد الانجیل وحاد القرآن وحادہ الاربعۃ کلھا حادثہ، یہ انگلیوں کی طرف ہادہ الاربعۃ کلھا حادثہ، کہ بھئی یہ چار تمام کی تمام ہے حادث۔ تعویل کر دی۔ نالائق بادشاہ، بے وقوف بادشاہ خوش ہو گیا کہ بھئی امام شافعی مان گئے کہ القرآن مخلوق، حالانکہ امام شافعی نے تعویل سے کام لیا، اس کی بات کو مانا نہیں، اور وہاں سے چھوٹنے کے بعد سیدھے امام احمد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ احمد، ان بھیڑیوں سے اگر نجات چاہتے ہو تو تعویل کا سہارا لینا ہوگا، تعویل کرو گے تو ان درندوں سے نجات حاصل ہوگی، ورنہ یہ تمہاری موت کے در پہ ہے۔ تو اب امام احمد کا جواب، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں محفوظ رہے گا، اور امام احمد کا جواب یہ تھا کہ حضرت، یہ علی الصباح جمع ہونے والا مجمع ہزاروں کی تعداد میں یہ آپ کی بات کو سننے کے لیے جمع نہیں ہوتا، یہ روزانہ علی الصباح میری بات کو سننے کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اگر تعویلاً میری زبان سے مخلوق ہونے کا لفظ نکل گیا تو لوگوں کا یہ عقیدہ بن جائے گا کہ واقعتاً یہ قرآن مخلوق ہے، غیر مخلوق نہیں، اور اس کا وبال میرے سر پر عائد ہوگا۔ یہ ہے امام احمد ابن حنبل کا جواب۔ تو یہ تو ان کا دور، امام بخاری کے دور میں بھی یہ فتنہ زندہ، لیکن دو فتنے، ایک فتنہ معتزلہ کا، یہی خلق قرآن والا، اور دوسرا فتنہ غالی حنابلہ کا۔ امام بخاری دو فتنوں کا شکار، غالی حنابلہ یعنی امام احمد کو ماننے والی قوم حنابلہ، اور انہوں نے اس حد تک غلو کر دیا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ الفاظ قرآن بھی غیر مخلوق، اوراق میں لکھا ہوا یہ قرآن یہ بھی غیر مخلوق، ما بین الدفتین یہ قرآن جو موجود ہے یہ بھی غیر مخلوق، حتیٰ کہ وہ قلم جس سے قرآن کو لکھا جاتا ہے وہ بھی غیر مخلوق، یہ مبالغہ، غلو۔ لہذا امام بخاری کا دور جہاں باطل فتنوں کا دور، وہاں ان غالی لوگوں کا بھی دور، غلو کرنے والے۔ بخاری کا ان سے سابقہ پڑا، لہذا اپنے وطن بخارا سے کوچ کرتے ہوئے، بڑی لمبی تفصیل میں آپ کے سامنے لایا ہوں، حاکم بخارا کی بات کو امام بخاری نے جب نہیں مانا تو اس نے ضلع وطن ہونے کا حکم دے دیا، بچوں کو پڑھانے کی اس نے فرمائش کی تھی حاکم بخارا نے کہ میرے بچوں کو بخاری شریف پڑھانے کے لیے ہمارے محل پر تشریف لائیں۔ بخاری نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے نیچے اتر کر بخاری سے یہ کہا کہ اچھا ہمارے بچے آپ کی خدمت میں پہنچیں گے، لیکن ماں بہل امتیاز یہ قائم کرنا کہ میرے بچوں کے پڑھنے کے وقت میں دوسرا کوئی طالب علم وہاں موجود نہ ہو، میرے بچوں کی تخصیص۔ بخاری نے اس سے بھی انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گیا، آگ بگولا ہوا اور ضلع وطن ہونے کا حکم دے دیا۔ بخاری وہاں سے چلے ہیں، نشاپور میں پہنچے ہیں، امام مسلم کا وطن۔ وہاں کے لوگوں نے ان کا
شاندار استقبال خیر مقدم کیا، اور وہاں کے مقبول شیخ محمد ابن یحییٰ دوہلی انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ میں بھی بخاری کے استقبال کے لیے نکلوں گا۔ بہت بڑے محدث، بہت بڑے شیخ الحدیث محمد ابن یحییٰ دوہلی، لیکن پھر فتنہ پرداش لوگ وہاں بھی موجود، انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے چند سوالات کرنا شروع کر دیے، اور من جملہ سوالات کے ایک سوال یہ تھا کہ حضرت قرآن کے بارے میں ماذا تقول فی القرآن اہو مخلوق ام غیر مخلوق، کہ حضرت آپ کا فتویٰ کیا ہے، قرآن کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیتے ہو، قرآن مخلوق ہے، قرآن غیر مخلوق ہے؟ تو بخاری نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ولکن الفاظنا حادثۃ و الفاظنا مخلوق۔ صاف سیدھی بات ہے، لیکن انہوں نے الفاظنا حادثہ کو فتنہ بنایا اور اعلان کر دیا کہ بخاری نے قرآن مجید کے مخلوق ہونے کا اعتراف، اقرار اور اعلان کر دیا۔ لہذا یہ بات حضرت شیخ دوہلی تک پہنچی، اور شیخ دوہلی بڑے ناراض، اور ایک مجلس میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ میں بخاری کی اور بخاری کی مجلس اور بخاری سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اور حاضرین میں سے جو بھی بخاری کی مجلس میں جانا چاہے تو وہ ہماری مجلس سے نکل جائے، یہ اس نے اعلان کر دیا۔ چنانچہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ فوری طور پر کھڑے ہوتے ہیں، امام بخاری کا ساتھ دیتے ہوئے، اور احادیث کا وہ مجموعہ جو شیخ دوہلی کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا تھا وہ پورا ان کے حوالے کر دیا اور وہاں سے نکل گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پوری مسلم شریف میں امام مسلم ایک بھی روایت امام دوہلی کے واسطے سے نہیں لائے، حالانکہ وہ ان کے استاد ہیں محمد ابن یحییٰ الدوہلی، بہت بڑے شیخ، لیکن امام مسلم امام بخاری کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار فرماتے ہوئے پوری مسلم شریف میں ایک بھی حدیث ان کے واسطے سے نہیں لائے۔ اب یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی وسعت درفی اور فن کی قدر دانی، فن حدیث کی قدر دانی، کہ امام بخاری پوری بخاری شریف میں شیخ دوہلی کے واسطے سے 20 روایات کو لائے، 20 روایات۔ البتہ ان کا پورا نام نہیں لیا، میں نے آپ کی توجہ کو مبذول کروایا ہے، ان کا پورا نام نہیں لیا۔ محمد وبہ قال حدثنا محمد، محمد پورا نام نہیں لیتے۔ ان کا تخلص دوہلی اس کو بھی نہیں لاتے، خالی محمد، اور آگے چلتے ہیں۔ ایسے 20 مقامات جہاں امام بخاری امام دوہلی کی روایات کو لائے، تو اب یہ فتنوں کا دور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لیے، حالانکہ امام بخاری نے بار بار اعلان فرمایا کہ بھئی میں تو یہ کہتا ہوں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ تلاوت کی شکل میں یہ قرآن جو ہماری زبانوں پر آتا ہے اور قرآن کے الفاظ جو ہماری زبانوں سے صادر ہوتے ہیں تو یہ ہے حادث، یہ الفاظ ہے مخلوق، اور میں تفریق کا قائل، جس طرح امام احمد بن حنبل تفریق کے قائل تھے، لیکن یہ غالی حنابلہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔
اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بخاری نیساپور چھوڑنے پر مجبور، اور ارادہ یہ کر لیا کہ اپنے وطن معلوف بخارا کو واپس ہوا جائے اور وہیں سکونت کو اختیار کیا جائے۔ بیچ راستے میں مقام خرتنگ پر جب پہنچتے ہیں، خرتنگ یا خرتنگ، اس کو دونوں اعتبار سے پڑھتے ہیں، اس مقام پر پہنچتے ہیں تو اتفاق سے بخار ان کو اپنی گرفت میں جکڑ لیتا ہے اور امام بخاری نڈھال ہو جاتے ہیں، اور ایسے نڈھال کہ ان کا یہ بخار ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اور اسی مقام پر امام بخاری رحلت فرما جاتے ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ ہے خصوصیات امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، جس کی بدولت اللہ نے ان کو شہرت، مقبولیت سے نوازا، اور ختم بخاری میں اللہ نے یہ فضیلت اور یہ برکت کو رکھا کہ جب جب امت اجتماعی طور پر وباؤں کو ٹالنے کے لیے، وباؤں سے خلاصی اور نجات کو پانے کے لیے دعائیں کریں گی، تب تب اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصد باطل عقائد، باطل فرقوں پر رد کرنا ہے، اور ان کے زمانے کے خاص کر کے یہ دو فرقے معتزلہ اور جہمیہ، اس لیے بخاری شریف کی سب سے آخری کتاب امام بخاری کتاب الرد علی الجہمیہ والتوحید کے ماتحت لا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا نسخہ ہے اس میں کتاب الرد علی الجہمیہ والتوحید، بعض جو قدیم نسخے ہیں اس میں یہ دونوں الگ الگ، کتاب الرد علی الجہمیہ الگ کتاب، کتاب التوحید الگ کتاب، لیکن جو نسخہ میرے سامنے آپ کے سامنے ہے اس میں یہ واو عطف کے ساتھ، تو یہ بھی صحیح۔ بہرحال معتزلہ اور جہمیہ پر رد کرنا مقصود ہے، اور ان کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ انکار صفات کا فتنہ تھا۔ معتزلہ مطلقاً اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، جہمیہ 10 قدم آگے، وہ بھی شدت کے ساتھ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا معتزلہ کا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے صفات کا اثبات کریں گے تو تعدد القدامى لازم آئے گا۔ جب اللہ قدیم ہے تو اللہ کی صفات بھی قدیم، تو یہ تو پھر تعدد القدماء کو مستلزم، پھر ایک خدا نہ رہے گا بلکہ کئی خدا بن جائیں گے صفات کو ماننے کی صورت میں۔ لہذا تعدد القدماء کا یہ اشکال انکار صفات کا سبب بنا ان کے لیے، خوارج کے لیے اور جہمیہ وغیرہ باطل فرقوں کے لیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کتاب التوحید یا کتاب الرد علی الجہمیہ والتوحید کے ماتحت آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ، اقوال اکابر کی روشنی میں یہ بات بالیقین ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ کی توحید کا کمال اللہ کی صفات کو ماننے میں ہے۔ انکار صفات یہ اللہ کی توحید کا اقرار نہیں، انکار صفات در پردہ اللہ کی توحید کا انکار ہے۔ اقرار صفات یہ در حقیقت اقرار توحید ہے۔
تو اللہ کی توحید کا اقرار صفات میں نہیں ہے، جیسا کہ معتزلہ، جہمیہ وغیرہ وغیرہ فرق باطلہ مانتے ہیں۔ اللہ کی توحید کا کمال اقرار صفات میں ہے، اور اللہ کی دو صفات کا اثبات آیات قرآنیہ احادیث نبویہ سے ہوتا ہے، صفات ذات اور صفات فعل۔ آیات قرآنیہ احادیث نبویہ سے ان دونوں صفات کا اثبات ہو رہا ہے، لہذا مطلقاً صفات کا انکار یہ آیات قرآنیہ کا انکار ہے، مطلقاً صفات کا انکار یہ احادیث نبویہ کا انکار ہے۔ صفات ذات ان صفات کو کہتے ہیں، اب اس کو یاد رکھیں، صفات ذات ان صفات کو کہتے ہیں جن کی ضد کی نسبت اللہ کے لیے محال، ممتنع اور ناجائز۔ پھر سے بولوں، صفات ذات ان صفات کو کہتے ہیں جن کی ضد کی نسبت اللہ کے لیے محال، ممتنع اور ناجائز۔ اب یہ صفات ذات 7 ہیں، صفات ذات 8 ہیں۔ اشاعرہ ماتریدیہ کا اختلاف، شیخ ابو الحسن اشعری صفات 7 کے قائل، شیخ ابو منصور ماتریدی صفات 8 کے قائل۔ تو اب یہ صفات ذات 7 ہوں یا 8 ہوں، ان کی ضد کی نسبت اللہ کے لیے ممتنع، محال اور ناجائز، کہ بھائی علم ہے، حیات ہے، سماع ہے، بصر ہے، الی آخرہ۔ علم کی ضد ہے جہالت، لہذا اس کی نسبت اللہ کے لیے محال، ناجائز۔ سماع کی ضد ہے بہرا پن، اس کی نسبت اللہ کے لیے محال۔ بصارت کی ضد ہے اندھا پن، اس کی نسبت اللہ کے لیے محال۔ حیات کی ضد ہے موت، تو اس کی نسبت بھی اللہ کے لیے محال۔ تو یہ ہے صفات ذات۔ صفات ذات ان صفات کو کہتے ہیں جن کی ضد کی نسبت اللہ کے لیے محال، ممتنع اور ناجائز ہوں۔ صفات فعل، اب یہ دوسری نوع۔ صفات فعل ان صفات کو کہتے ہیں جن کی ضد کی نسبت اللہ کے لیے جائز اور ممکن ہوں۔ پھر سے بولو، صفات فعل ان صفات کو کہتے ہیں جن کی ضد کی نسبت اللہ کے لیے ممکن اور جائز۔ احیاء اور اماتت، یہ ہے صفات فعل۔ احیاء کی نسبت بھی اللہ کی طرف بالکل جائز، اماتت کی نسبت بھی اللہ کی طرف بالکل جائز۔ اللہ یحیی، اللہ یمیت ہم کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح قبض اور بسط، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اللہ رزق کھول دے، اور جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے، یقبض رزق کو بہن دے۔ تو یہ روزی کا کھولنا، روزی کا باندھنا، یہ ڈھونگی باوا کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ 1.5 پیسے کا ڈھونگی باوا، 1.5 پیسے کا عامل، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تمہاری روزی باندھی دیوا ماں آویلی، بولتا ہے دھیرے سے، آٹلا پیہا لاؤ تو باندھیلی روزی کھولی۔ آپ روزی باندھیلی کھولی، کھولنے کے لیے چلا 1.5 پیسے کا باوا یا 1.5 پیسے کا عامل، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی روزی کو ہم کھول دیں گے،
5,000 روپیہ دے دو، ہم آپ کی بند روزی کھول دیں گے. تو بند روزی کھولتا ہے یا اور بند کر رہا ہے؟ 5,000 ڈیلے کروا کر. ایسا ہوتا ہے. تو قبضہ اور بسط متضاد. قبضہ کی نسبت بھی اللہ کی طرف، بسط کی نسبت بھی اللہ کی طرف. اللہ جس کو چاہے چھپڑ پھاڑ کے دے دے، اللہ جس کو چاہے کروڑ پتی بنا دے، اور اگر اللہ چاہے تو روڑ پتی بنا دے. روڑ پتی کہ رات کو سویا کروڑ پتی اور صبح میں اٹھا تو روڑ پتی. کہ بھائی وہ بھارے نقصان થઈ ગયું. 25 લાખ રૂપિયાના શેર ખરીદા. શેર તે વખતે એક શેરની કિંમત 500 રૂપિયા હતી. તો એવા 25 લાખના શેર ખરીદા એણે, 25 લાખના. ને એકદમ શેરના બાજારમાં એકદમ જલજલો આવ્યો. अभी मैंने जलजला बोला ना, ये जलजला तो शौक, बाजार का जलजला, बाजारी जलजला आया और शेयर गिरा. 500 रुपये का शेयर 5 रुपये का हो गया, 2 जीरो निकल गए, 5 बाकी रहा. तो एक शेयर पर इसको 495 रुपये का नुकसान हो रहा है. तो ऐसे 25 लाख के शेयर उसने खरीदे. तो अब रोड पर आ गया कि नहीं? लेवा देवा वगरनो रोड पर આવી ગયો. ऐसा होता है. आतिफ बराबर है? ऐसा होता है. माशाअल्लाह. तो जिसके लिए चाहे अल्लाह रोजी खोल दे, जिसके लिए चाहे अल्लाह रोजी बंद कर दे. यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़बिश. इसी तरह इज्जत और जिल्लत, जिल्लत और इज्जत ये मुत्तज़ाद सिफात, ये भी सिफात फ़ैल अल्लाह की. और कुरान बआवाज़ बुलंद हमको ये अकीदा देता है, तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा. ये अल्लाह जिसको चाहे इज्जत से नवाज दे, बड़े अदब के साथ कुर्सी पर बिठाए, और जिसको चाहे कुर्सी से उतार दे. ऐसा होता है. रात को सोया वजीर आजम था और सुबह में उठा तो कुछ भी नहीं, एक आम आदमी था. ये इनकलाबात हमने देखे हैं, आप भी देखोगे. मुस्तकबिल में मैं मादी की बात कर रहा हूँ. रात को सोई बकायदे हयात वजीर आजम हिंदुस्तान की मिसेज इंदिरा गांधी, और सुबह में उठी तो गोलियों का शिकार, मौत की नींद सो गई. सुबह में उठते ही और उसी के बॉडी गार्डों ने उसका खून कर दिया. ऐसा होता रहता है. तो तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा. तो ये एजाज और इजलाल ये सिफात ज़ात. तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मकसद सिफात ज़ात, सिफात फ़ैल को आयात कुरानिया, अहादीस नबविया की रोशनी में साबित करना है. लिहाजा किताब तौहीद का या किताब रद्द अलल जहमिया का सबसे आखिरी ये बाब इमाम बुखारी हमारे सामने ला रहे हैं, और बतौर तर्जुमतुल बाब आयत कुरानी को तर्जुमा बना रहे हैं. बाब कौलिल्लाहि व नदउल मवादीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा. तो ये वदउल मवादीन ये अल्लाह की सिफत फ़ैल, मवादीन को कायम करना, मीज़ान अदल को कायम करना, यह अल्लाह की सिफत फ़ैल, और उसका इस्बात कुरान मजीद की इस आयत करीमा से हो रहा है. और अल्लाह ताला हमको ये अकीदा दे रहा है
کہ یہ عقیدہ رکھو بروز قیامت اللہ میزان عدل کو ضرور بھی ضرور قائم فرمائے گا۔ میزان عدل کو قائم فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا، حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے گا۔ میزان عدل، جس روز ہم بروز قیامت ہم میزان عدل کو قائم کریں گے۔ الموازین جمع ہے، القسط اس کی صفت ہے لیکن مصدر ہے، لہذا مصدر المصدر لا یثنی ولا یجمع، ہم نے پڑھا قافیہ میں کہ مصدر نہ تثنیہ کی شکل میں آتا ہے نہ جمع کی شکل میں، بلکہ جمع کی صفت یہ مصدر بن سکتا ہے۔ تو الموازن موصوف، القسط اس کی یہ صفت باعتبار مصدر۔ دوسری تعویل بقول علامہ عینی رحمت اللہ علیہ یہ ہے کہ یہاں دی کے لفظ کو محذوف مانا جائے اور القسط بمانا دل قسطی ونضع الموازین دل قسطی یا دل قسطی، اسماء ستہ مکبرہ میں سے دا، ذو دا حالت نسبی میں دا، تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ اے دل قسطی، انصاف والے ترازو کو ہم قائم کریں گے۔ انصاف والا دے والا والا جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ جناب دا کا، یہ جو محذوب ہے بقول علامہ عینی رحمت اللہ علیہ عمدۃ القاری۔ تو یہ بھی صحیح تعویل ہے کہ بحذف المضاف القسط کو مانا جائے اور ترجمہ کیا جائے انصاف والی ترازو، اور اگر موصوف صفت کا لحاظ کرتے ہیں تو انصافی ترازو۔ دیکھو فرق ہے کہ نہیں، انصاف والی ترازو یہ مضاف مضاف الیہ کے معنی میں ہے، جبکہ اس کو ہم القسط کو مضاف الیہ معنی اور دو کو مضاف۔ انصاف والی ترازو یا انصافی ترازو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو قائم فرمائیں گے۔ جمع متکلم کا صیغہ اظہار تعظیم، اظہار عظمت شان کے لیے لا رہا ہے، اور متکلم بصیغہ جمع جب کوئی بات کرے تو مقصد اس کا اس بات میں وزن کو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بصیغہ جمع اس آیت کریمہ کو لا کر اس میں وزن کو پیدا فرما رہا ہے۔ یقین در یقین، ضرور بالضرور ہم بروز قیامت میزان عدل کو قائم کریں گے اور بنی آدم کے اقوال اور اقوال کو ان میزان میں تولا جائے گا۔ اب ایک میزان کئی موازین، اس تفصیل میں ہم کو ابھی جانا ہے نہیں، میں آپ کو بتلا چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولے گا۔ امام بخاری وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن توزن، اس کو دونوں اعتبار سے پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو۔ لہذا بنو آدم سے مراد مطلقاً انسانیت، مطلقاً انسان۔ تو اب امام بخاری کی پیش نظر وہ قول راجح ہیں کہ کفار کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، چونکہ کفار کی دو انواع، بزعم امام بخاری، بگمان امام بخاری، بخیال امام بخاری اور بفہم امام بخاری۔ بخاری یہ مان رہے ہیں کہ کفار کی موٹے طور پر تین انواع۔ پہلی نوع منافق، لہذا منافق کا اعلان تو قرآن کر چکا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو ان کے تو میزان عدل تک آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ ٹھیک اسی طرح کفار کی دوسری نوع ہے کافر محض،
جس کی پوری زندگی کفر میں گزری اور کوئی کار خیر، کوئی نیک عمل اس سے صادر نہ ہوا، کفر محض، جس کا کفر کار خیر کے ساتھ مخلوط نہیں، یعنی الکفر غیر المخلوطی بالعمل الخیر. میں عمل صالح نہیں بولوں گا، میں اعمال خیر بولوں گا، اعمال نیک بولوں گا، لیکن صالح کا لفظ کفار کے لیے میں نہیں بولتا. اعمال صالحہ مفہوم بھلے ایک ہو لیکن الفاظ کی ہیرا پھیری. ہم کہیں گے کار خیر، کار نیک، تو دوسرے نمبر کے وہ کافر جن کا کفر مخلوط بالعمل الخیر نہیں، وہ کفر محض کو لے کر گئے، لہذا ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نہ ان کے اقوال کا وزن ہوگا، نہ ان کے اعمال کا وزن ہوگا. اب تیسری نوع رہ گئی کافر کی، وہ جن کا کفر مخلوط بالعمل الخیر تھا، مخلوط بالعمل الخیر کہیں یا مشتمل بکار نیک کہیں یا متعلق بکار خیر کہیں، بات ایک کی ایک. یعنی جن کا کفر کفر محض نہیں بلکہ وہ کفر جو مخلوط بالاعمال الخیر تھا، لہذا ان کے اعمال، ان کے اقوال کو تولا جائے گا اتمام حجت کے لیے کہ بھائی تم بڑے سے بڑے کام کر کے آئے ہو، لیکن تمہارے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں کوئی وزن نہیں رکھتے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. یعنی ان کے اعمال تو ہوں گے، یہ بڑی بڑی دھرم شالہ ہیں، یہ بڑے بڑے دواخانے ہمارے گجرات میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ ہندوؤں ہی کا تو کیا ہوا دان ہے. ان کے بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں ہندوؤں کے جو ایسے تعمیری کام وہ انجام دے رہے ہیں، تو ان کے بھی یہ کار خیر ہے، ان کے یہ اعمال خیر اور اعمال نیک ہیں. تو اب ایسے کفار جن کا کفر مخلوط بالاعمال الخیر ہوگا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان کے قول اور ان کے اعمال کو تولا جائے گا. تو بخاری کا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول مبنی بر قول ثالث، اس کو ذہن میں رکھیں. اب اس کے بعد بحث کو مختصر لہوں گاوی ریلی عاطف اسماعیل کیوں ચાલવા દો. કેટલા વાગે? ના હાલા પછી બહુ મોડું થઈ જાય. 12:10 કમ ચલા એજાજ થોડુંક પતાઈ દیں جلدی جلدی. تو بیچ کی باتوں کو ہم حذف کر دیتے ہیں اور حدیث پاک پر آ جائیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاد احمد بن اشقاب کے واسطے سے اس حدیث پاک کو لا رہے ہیں. احمد بن اشقاب بخاری شریف کی ابتدا میں اپنے شیخ حمیدی کے واسطے سے حدیث پاک کو لائے، لہذا امام بخاری کا مقصد ابتدا بالحمد، اختتام بالحمد کی طرف نشاندہی کرنا ہے. یہ ہے امام بخاری کا کمال فہم، یہ امام بخاری کی کمال دقت نظر. کمال دقت نظر، کمال نظر نے ہاتھے ہاتھے دقت نے لگائی دو એટલે એમાં ખૂબી આવી જાય ફર્સ્ટ ક્લાસ. کمال دقت نظر، ابتدا بالحمد، اختتام بالحمد. چونکہ حمیدی کا مادہ حمد، احمد کا مادہ حمد، تو اب ان دونوں کا مادہ جب حمد ہے
تو حمیدی کے نام سے ابتدا بالحمد، احمد کے نام پر اختتام بالحمد، پہلے اس کی طرف نشاندہی فرمائی۔ دوسرے نمبر پر پہلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لائے۔ باب کی کتاب کی سب سے آخری یہ روایت حدیث التسبیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لا رہے ہیں اور اشارہ دے رہے ہیں حضرت عمر کا مقام صحابہ کرام میں افقہ الصحابہ کا مقام، ان کا تخلص تھا افقہ الصحابہ، سب سے زیادہ فہم رکھنے والے، فہم و فراست کے اونچے مقام پر فائز ہونے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میں نے آپ کو بتلایا ہے 23 مقامات پر حضرت عمر نے کوئی رائے دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کی موافقت میں وحی مطلوع کو نازل فرمایا۔ لہذا ہمارے بڑوں نے موافقات عمر کے نام سے چھوٹے چھوٹے رسالوں کو قلم بند فرمایا، جس میں خاص کر کے علامہ نووی رحمت اللہ علیہ چھوٹا سا رسالہ ان کا موافقات عمر، علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک چھوٹے سے رسالے کو تصنیف فرمایا اور اس کا نام ہے موافقات عمر۔ تو حضرت عمر کا تخلص مقام صحابہ کرام میں افقہ الصحابہ کا مقام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صحابہ کرام میں احفظ الصحابہ کا مقام، احفظ الصحابہ، زبردست قوت حافظہ کے مالک اور اللہ کے رسول کی کثرت کے ساتھ احادیث کو یاد رکھنے والے یہ حافظ 5000 سے زائد روایات کے ہیں یہ راوی۔ تمام صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ مقصرین صحابہ میں اونچے مقام پر فائز۔ صحابہ کی 2 انواع، مقللین مقصرین، تو یہ مقصرین میں بھی سر فہرست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا افقہ الصحابہ سے بخاری کی ابتدا، احفظ الصحابہ سے بخاری کا اختتام۔ امام بخاری فقہ اور حفظ کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں کہ بخاری کو سمجھنے کے لیے فقہ اور حفظ کی ضرورت، قوت فقہ اور قوت حفظ کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں قوتوں سے ہم کو نواز دے، ہم محتاج ہیں۔ چلو پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے مضمون وحی سے کتاب کو شروع فرما کر اب کلمت التسبیح یا حدیث التسبیح پر کتاب کو ختم فرما رہے ہیں۔ مضمون وحی سے کتاب کو شروع کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وحی کی قطعیت، وحی کی جامعیت، وحی کی عصمت کی طرف نشاندہی فرمائی۔ کوئی قطعی چیز، ناقابل انکار حقیقت، اگر کوئی معصوم چیز دنیا میں ہے تو وہ ہے وحی الہی۔ یہ منطق نہیں، منطق مرکات میں آپ نے پڑھ لیا، شاید پڑھ کر آئے ہوں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی صاحب مرکات، اور وہ منطق کی تعریف کرتے ہیں، المنطق هو قانون تعصم مراعاتها الدہن عن الخطأ فی الفکر۔ یہ مرکات کہ بھئی
منطق ایک ایسا فن ہے جس کے قوانین کی رعایت کرنا آدمی کو خطا فی الفکر سے بچاتا ہے۔ تعاصم، عصمت کا لفظ لائے، منطق کو عاصم قرار دے رہے ہیں۔ لہذا ہمارے بڑوں نے، علامہ ابن تیمیہ نے نقد المنطق نامی جو ایک 250 صفحات پر مشتمل کتاب کو لکھا، نقد المنطق۔ اس کتاب کو خاص منگوائیں، جو بھی عمرہ حج کے لیے جائیں تو اس کو لے کر آئیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے نقد المنطق۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو منطق بذات خود معصوم نہیں، وہ دوسروں کے لیے عاصم کیسے بن سکتی ہے؟ الذی هو لا یکون بنفسہ معصوما فکیف یکون هو لغیرہ عاصما۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کے الفاظ جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، کہ جو منطق بذات خود معصوم نہیں، اس میں ہزاروں اختلاف۔ ایک بولتا ہے آسمان گھومتا ہے، دوسرا بولتا ہے زمین گھومتی ہے، تو کس کی بات کو مانے؟ اور بولنے والے خود گم رہے ہیں۔ ایک بولتا ہے سائنسداں ہوا پانی میں تبدیل ہوتی ہے، متقدمین فلاسفہ انکار کرتے ہیں، تو اب ان کا ہم کیا بگاڑ لیں گے؟ لیکن نظریات کا اختلاف ہے کہ نہیں؟ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ ملائکہ کے بارے میں مانتے ہیں کہ یہ تو ارواح مجردہ ہے، مجرد عن الاجسام، مجرد عن الاجسام، ارواح لطیفہ۔ یہ افلاطون کی میں بات کر رہا ہوں، جو مشائعین ہیں، اوپر والے فلاسفہ، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ملائکہ تو ہے لیکن ارواح مجردہ، جبکہ ہمارے رسول پاک نے، ہمارے بڑوں نے، ہماری شریعت مطہرہ نے ملک کے بارے میں ہم کو یہ تصور دیا، الملک جسم لطیف نورانی۔ دیکھو جسم تو آیا کہ نہیں، جسم لطیف نورانی یتشکل باشکال مختلفہ لا یذکر ولا یعنس ولا یعقل ولا یشرب۔ یہ فرشتے کی تعریف، یہ شرح عقائد میں ہم پڑھتے اگر آگے جاتے تو، لیکن ایک مقام پر ہم ٹھہر گئے۔ چلیے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل۔ تو بہرحال جو بذات خود معصوم نہیں، وہ اوروں کے لیے عاصم کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے عاصم اگر دنیا میں کوئی ناقابل انکار حقیقت ہے تو وہ ہے وحی الہی، اللہ کی وحی۔ لہذا مضمون وحی کو شروع فرما کر بخاری اسی بات کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کروا رہے ہیں کہ بھائی وحی الہی کو تسلیم کر لو۔ ایمان نام ہے وحی الہی کو تسلیم کرنے کا۔ فیض الباری الجلد الاول، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بزبان عربی ایمان کی تعریف بیان فرماتے ہیں، الایمان هو التسلیم، کہ بھائی ایمان مان لینے کا نام۔ یہ میں علامہ انور شاہ کی بات کر رہا ہوں۔ فیض الباری کے حوالے سے الایمان هو التسلیم، ایمان مان لینے کا نام، ایمان جاننے کا نام نہیں، جاننے والوں کی کمی نہیں، جاننے والے بہت جانتے ہیں، کمی ہے ماننے والوں کی، ماننا یہ ہے ایمان۔ الایمان هو التسلیم، ماننے کا نام ایمان ہے، اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ وحی کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ تو وحی الہی کو مان لینا، اسی کا نام